اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما آمین۔ دیکھیے کافی دنوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ کچھ دین کی باتیں کر لیں، کچھ قرآن شریف کی بات وہ ہو جائے، ہے نا۔ بہرحال کیونککہ یہ جو ہم لوگوں کے سیشنز ہوتے ہیں زوم والے، تو اس میں ہم سب لوگ دیکھیں ہیں تو عورتیں ہی ہیں نا، تو اس سے بس ایک ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں اور وہ ہم لوگوں کو کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اور پہلے کی جو اکابرین میں جو مائیں یا بیٹیاں یا بہنیں گزری ہیں یا بیویاں، تو ان لوگوں کا کیا کردار رہا ہے، اور وہ واقعی یہ کہ وہ سب قصے یا جو بھی ان لوگوں کے حالات زندگی اگر پڑھیں یا ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بہت جس کو کہتے ہیں تقویت بھی ملتی ہے اور بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے، تو یہ کہ اس کا مقصد ہے کیا، اور یہ بات اس وجہ سے بھی دیکھیں کہ آج کل دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بھی ہے دین کی کمی اور وہ ساری چیزیں، لیکن یہ کہ بہت تیزی سے ایک جو چیز پھیل رہی ہے نا، وہ ہے ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ ایمان چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ کتنی بڑی چیز تھی جو آج تک ویسے مطلب پوری اسلامک ہسٹری میں بہت بہت گنے چنے انسٹنسز رہے ہیں کہ کسی نے اپنا دین چھوڑا ہو، ہے نا۔ دین مطلب کہ دین اسلام چھوڑا ہو۔ دوسرے مذہب سے لوگ اسلام میں تو آتے ہیں، لیکن اسلام چھوڑ کے جانا جو ہے وہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ رتی برابر ہوا ہے۔ تو بہرحال لیکن آج کل یہ فتنہ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی الگ الگ وجہ ہے، اور یہ کہ جو اور وجوہات ہیں دیکھیں بہت ساری، وہ تو ہم لوگوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز جو اپنے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو خود ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقصد دیا ہے وہ پتہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے آس پاس کے لوگ ہیں، یعنی گھر والے، خاندان والے، جو ہم لوگوں کے آس پاس آتے جاتے ہیں لوگ، یا جن کی تربیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت بتانا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو واقعی نہیں پتہ کہ آگے آنے والے فتنوں میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اب۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ اور ہم لوگوں کے آنے والی نسلوں میں دین سلامت رکھیں اور عافیت کے ساتھ ایمان پہ استقامت دیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو ایک مقصد دیا ہے نا، وہ کیا دیا ہے؟ اپنی بندگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے اگر دیکھیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نجم کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن شریف کی آیت ہے یہ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک۔ اب ایک جگہ اور سورہ مومنون کی آخر کی 3 آیتیں جو اکثر اس کے لیے ذکر کے لیے بھی آتی ہیں اور منزل میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیمار لوگ ہیں مطلب مریض کے اوپر یہ دم کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، سورہ مومنون کے آخر کی 3 آیتیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقصد دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور عبادت دیکھیں پھر سے ایک بار صرف نماز روزہ اور اس کا نام نہیں ہے، عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، ہے نا۔
تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک زندگی دی ہے اس کے اندر رہ کے ہم لوگوں کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں کیا فرمایا گیا ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایک جتنا بھی وقت، اور ہم سب لوگوں کا ظاہر سی بات ہے، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف وقت ہے، اور کب کس کا وقت آ جائے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اسی لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اس آخرت کی تیاری میں دیکھیں دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ چاہے وہ نعمتیں ان دا سینس آف پیسہ اور مال اور اسباب ہو، جو گھر والے ہیں، جو رزق ہے، رزق میں دیکھیں جو اپنے گھر والے مطلب ماں باپ، شوہر، بچے، بیوی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بھائی بہن، یہ سارے اسی نعمتوں میں یعنی اسی رزق میں یہ بھی داخل ہیں۔ تو ان کے ساتھ اگر ہم اچھا وقت گزار رہے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہے۔ بات غلط وہ ہے کہ اس دنیا میں اتنا زیادہ مصروف ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم آخرت کو بھول جائیں، یعنی کہ یہ بھول جائیں کہ ہاں ہمیں اس کے بعد بھی کہیں جانا ہے جہاں پہ ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا، جیسے کہ آج کل ہم لوگ تفسیر میں بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو بس بہرحال ایک دیکھیں ایک مقولہ ہی ہے، کیا ہے کہ غرق دنیا ضلالت ہے، یعنی کہ دنیا میں غرق ہو جانا جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ترک دنیا جہالت ہے، اور دنیا کو مکمل طریقے سے ترک کر دینا وہ جہالت ہے، یعنی وہ کوئی بڑی عقل مندی کی بات وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دین پہ عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو، ہے نا۔ اور وہ پتہ کرنے کے لیے دیکھیں ایک تو یہ ہم لوگ اکثر سن بھی چکے ہوں گے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد، یعنی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ مولانا ہے یا وہ حافظ ہے یا وہ عالم ہے یا عالمہ ہے یا جو بھی ہیں حافظہ ہیں تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس کے بنا بھی کام چلا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ، اور اتنا علم، یہ نہیں کہ آپ عالم فاضل بن جائیں، لیکن ہاں اتنا ایک جو بیسک علم ہے، جو مسئلے مسائل ہیں، جو ڈیلی جو بھی آپ یہ کہ مسئلے مسائل جو آپ کو پیش آ سکتے ہیں تو ان کا علم ہونا ہم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیونکہ بیسکلی جب اگر علم نہیں ہوگا تو پھر اس کے مطابق ہم عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ ہے کہ صحابیات جو تھیں، اور بات شروع کرتے ہیں پرانے مطلب جو شروع کے زمانہ تھا اسی کے ہی ساتھ، کہ صحابیات جو تھیں نا وہ علم دین کی طلب بھی رکھتی تھیں، اور یہ کہ اس کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں کوشش بھی کرتی تھیں، اور اپنے جو بھی ان کی حدود تھی، جو ان کا دائرہ تھا، اس میں رہ کے کوشش کرتی تھیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ ایک اور جو بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہے فرض، اور اس کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد کی چیزیں، یعنی اس سے اضافی چیزیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا چیزیں۔ تو جو فرض ہے وہ ایک عورت یعنی ایک فیمیل ہونے کے ناطے جو فرائض ہیں نا وہ کرنا سب سے ضروری چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اضافی چیزیں ہیں، جو نوافل ہیں، ان کے چکر میں ہم جو فرائض ہیں ان میں کوتاہی ہو جائے۔ اور فرائض میں دیکھیں اپنے جو بھی ہیں گھر والوں کی ذمہ داری، ایک تو وہ ہے مطلب شوہر، بچے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اور گھر میں رہنا۔ یہ جو ہے گھر میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ستر پوشی اور اپنے پردے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی بہت ہی ایکسیپشنل چیز ہے یا کوئی بہت ایکسیپشنل کیس ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فرائض میں ہیں۔ تو فرائض جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور جو کچھ بھی بات ہے وہ اس کے بعد ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہرحال ایک تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ نہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو اس کی بھی مدد کر دوں اس کی بھی کر دوں، اور وہ کرتے کرتے بات یہ ہوتی ہے کہ گھر تو نگلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ کہ جناب دین کا علم جو ہے وہ بہت حاصل ہو رہا ہے، اور بڑی قرآن شریف پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، ترجمہ تفسیر بھی ہو رہا ہے، یا مطلب اگر یہ ہو رہا ہے تو چلو پھر بھی بہتر ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی ہے کہ اور طرح سے گھر کے باہر جا کے اور پھر وہاں پہ بڑے بڑے مار کے سر کیے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل جو فرض ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو بہرحال اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کہ کیونکہ صحابیات کی بات ہوئی ہے، تو علم کے اعتبار سے اگر کوئی بہت بڑا جس کو کہا جاتا ہے ذخیرہ علم جو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ٹائٹل، تو وہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے، ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ دین کا علم، مسئلے مسائل کا علم، اور فقیہہ تھیں بہت بڑی، اور اس طرح سے کہ کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم، تابعین بیسکلی، وہ آ کے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے، اور یہ سب چیزیں ہوتی تھیں لیکن پردے میں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے نا کہ اچھا وہ لوگ بھی تو کرتی تھی تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور پردے میں ہوتی تھیں۔ اور یہ کہ اگر عورتوں کے حساب سے دیکھیں، یعنی صحابیات کا اگر نام لیں تو دیکھیں جو سب سے پہلی شہادت، اس کی بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ پہلی جنہوں نے تصدیق کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلی مسلمان جو ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوئی۔ پھر اگر دیکھیں تو نبوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور قرآن مجید جب نازل ہوا پہلی بار، تو اس کی بھی سعادت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہی دی، اور وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن سننے والی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، ہے نا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو سب سے پہلا سہارا بنی اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر چلیں تو صحابیات میں اگر پہلی شہادت جو اس امت کی جو پہلی جو شہید تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہی چنا تھا، اور وہ کون تھی؟ وہ تھی سمیہ رضی اللہ عنہا۔ تو دیکھیں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا الگ مقام رکھا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے نا ایکوالٹی والی چیز جو آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت برابر اور یہ وہ، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عدل کے ساتھ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز میں ایکوالٹی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بینگ ایکول از ڈفرنٹ، اور جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے انگریزی میں تو کوئی شاید لفظ بھی وہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے جسٹس اور ایک ہوتا ہے ایکوالٹی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عدل دیا ہے ہم لوگوں کے اندر، جو اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم اس طرح سے برابری نہیں کر سکتے، اور یہ جو چیز ہے نا یہ اس لیے نہیں کہ نہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ پرانی باتیں اور یہ کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو پیچھے چھوڑتا ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک بہت پیاری بات دیکھیں واٹس ایپ کے میسیجز ہوتے تو بڑے فضول ہیں لیکن کبھی کبھی بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ جو ایک ایکوالٹی کی جو بات ہوتی ہے نا اس کے لیے کسی اس میں ہی پڑھا تھا کہ women were not created to do what men are doing، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورت جو ہے اس کو اس لیے نہیں بنایا ہے، یعنی وہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جو مرد بھی کر رہے ہیں، کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو بھئی چلو ہم بھی یہی کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا شانہ بشانہ چلنا، تو وہ ٹرم آج کل بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ استعمال بھی کی جا رہی ہے اور بڑی عمل میں بھی لائی جا رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ کیا تھا کہ women were created to do things that men cannot do،
تو یہ کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان چیزوں کے لیے جو مرد کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے ہم لوگ بھی، مرد اور عورتیں. تو اس میں پھر یہ کہ اس چیز کی کیوں دوڑ اور اس چیز کی کیوں ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم کو بھی وہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو اور اگر ویسے دیکھیں تو اس کا مطلب وی آر لوکنگ اپ ٹو سم بڈی ایلس، کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویسا بننا ہے، یعنی کہ ہم جو ہیں ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں کسی اور چیز کی سوچ رہی ہے. اور یہ بات اگر یاد ہو تو سورہ نبا میں کی تفسیر میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بلوائی بھی تھی اور سمجھائی تھی کہ دیکھیں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جس کو دیا ہے نا کام دیا ہے، اور زمین کا ایک الگ کام ہے. تو بات یہ ہے کہ اب زمین یہ کہے کہ میں پانی برسانا شروع کر دوں اور آسمان یہ کہے کہ میں سبزہ اگانا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا، ہے نا. اس کو بیوقوفی کہا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اپنا جو مقام ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال دیکھیں کسی بھی طرح سے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی اپنی استطاعت دی ہے نا، حساب کتاب اسی کے حساب سے ہوگا. اور جو فرائض عطا کیے ہیں نا، جو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے. تو بہرحال تو یہ باتیں تو ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے الگ الگ طرح سے عورتوں سے کام لیا ہے. اب اگر دیکھیں نا صحابیات میں ہی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک چیز تو آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کئی بار ذکر آیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو کتنی تقویت ملی تھی اور کتنی آسانی ہو گئی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ چھپ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی اور اس طرح سے تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی کیا ہوا تھا کہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنے کی ہمت ہوئی تھی مسلمانوں کی. تو یہ ساری چیزیں اکثر ہم لوگوں نے سنی ہیں. اور بہرحال فاروق اعظم کہلائے جاتے ہیں، امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا تھا. لیکن ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگوں کو ہی یہ پتا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے تھے نا، تو وہ اپنی بہن کے ہاتھ پہ لائے تھے. یعنی کہ اپنی بہن کے مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے مسلمان بننے کا ذریعہ جو ہے، جو سبب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کو بنایا تھا. ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک، فاطمہ بنت خطاب یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور یہ کہ اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا. ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ بہت مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں. ٹھیک ہے، ان کی امی تھیں. اور یہ کہ جب انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو تبھی یہ اسلام لے آئی تھی، یعنی ام سلیم رضی اللہ عنہ اسلام لے آئی تھی. اور ان کے جو شوہر تھے مالک، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے تو ان کو یہ کلمہ سکھانے کی کوشش کرتی تھی. تو ایک بار ان کے جو شوہر ہیں یعنی انس رضی اللہ عنہ کے والد مالک، تو انہوں نے سنا تو کافی ناراض بھی ہوئے تھے. بہرحال وہ اسلام نہیں لائے، اور اس کے بعد پھر کچھ دن بعد وہ انتقال کر گئے تھے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ بہرحال مدینہ منورہ میں تھیں، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں تو اسی وقت انہوں نے اپنے چھوٹے بچے اور اکلوتا بچہ جو تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تھا. اور یہ کہ اس وقت یہ چھوٹی عمر کے بھی تھے. اور بہرحال ام سلیم رضی اللہ عنہ کو اگر دیکھیں تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ اکیلا ان کا اس وقت بیٹا تھا اور کم عمر تھا. تو بہرحال اور اس کے بعد پھر انس رضی اللہ عنہ سے تو واقعی جتنی حدیث شریف روایت ہوئی ہے، اور علم دین کے معاملے میں بھی انس رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ان کو خطاب جو لقب جو ملا تھا وہ ملا تھا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ کہ یہی ام سلیم رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ سمجھدار تھیں، اور بڑی یہ کہ
جس کو کہتے ہیں عقل مند، سمجھدار، نیک خاتون، پاکیزہ خاتون تھی، بہادر تھیں. تو ان کے پاس کئی نکاح کے پیغام آئے، اور اس کے بعد حضرت کیا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا. اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نکاح کی شرط جو رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی، اور اپنا حق مہر جو مانگا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہی مانگا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور یہی میرا حق مہر ہوگا. تو بہرحال ام سلیم رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا. اور اس کے بعد ویسے دیکھیں تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بھی بہت ساری یہ کہ واقعات بھی آتے ہیں، اور یہ کہ حدیث شریف بھی سے بھی ان کے جو فضائل ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. پھر دیکھیں اب جب عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی بات، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے. ایک کی تو بات آلریڈی ہو گئی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ ازواج مطہرات تھیں، ٹھیک ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی ایک اور بہن بھی تھی، اور جن کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے تو بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا عبداللہ، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس پہ کبھی اگر غمگین ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبداللہ کا لقب دیا تھا. اور یہ عبداللہ، یہ عبداللہ جو ہیں ان کی والدہ جو تھی وہ تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. بہرحال حضرت اسماء یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ہجرت کے بعد جو پہلی پیدائش جو ہوئی تھی اس میں وہ ان کی ہوئی تھی، یعنی ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، یعنی حضرت اسماء کے رضی اللہ عنہ کی بیٹے. تو بہرحال یہ تو چیزیں تھیں. اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا کردار، اور یہ اس وقت بہت چھوٹی تھی جس وقت ہجرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو جس وقت ہجرت کا حکم آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کے جانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس ہجرت کے سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بہت مدد بھی کی تھی، اور بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ کردار آیا تھا. تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے جو فیملی تھی، یعنی ان کی بیوی، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی، سب نے مدد کی تھی اس ہجرت کے سفر میں. تو بہرحال جو بھی تیاری ویاری تھی وہ تو ہو گئی تھی، اور بہت ظاہر سی بات ہے خفیہ طور پہ نکلنا تھا، کیونکہ سرداران قریش جو تھے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ جہاں پہ بھی مل جائیں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے یہ لوگ. تو بہرحال اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی جب یہ لوگ نکل گئے. تو اور غار ثور میں جب رکے تھے، وہاں پہ رکنا پڑا تھا ان لوگوں کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب رکنا پڑا تھا وہاں پہ، تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کھانا لے کے ان لوگوں کے لیے جاتی تھیں سیکرٹلی، یعنی خفیہ طور پہ کھانا لے کے جاتی تھیں وہاں پہ. تو ایک دن وہ گئیں بہرحال، اور کیونکہ چھوٹی تھی تو اس لیے یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. تو جب دوسرے دن گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جیسے چہرے سے بہت اداس سی لگ رہی ہیں. تو انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے اسماء؟ تو انہوں نے یہ بتایا، چھوٹی بچی تھی بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں واپس جا رہی تھی نا کل، یعنی یسٹرڈے، جب آپ لوگوں کو کھانا دے کے واپس جا رہی تھی تو اس وقت راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، ٹھیک ہے. اور ابو جہل جب ملا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر کی بیٹی،
تمہیں تو ضرور پتہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو تم مجھے بتاؤ۔ تو اس نے یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے معلوم تو ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن میں نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یعنی ابو جہل نے کیا کیا کہ بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، اور یہ کہ ڈرانا دھمکانا بیسیکلی، کیونکہ چھوٹی بچی تھیں اس وقت۔ تو یہ کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے منع کر دیا، سراسر بالکل ہرگز منع کر دیا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ تو اس نے مجھے کیا کیا کہ دھمکایا پھر کہ میں بہت ماروں گا اور سزا دوں گا اور جو بھی کروں گا، لیکن اسماء رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر کیا کیا کہ اچانک ابو جہل نے ان کو ایک زور سے تھپڑ مارا، اور جس کی وجہ سے وہ بچی تھیں، چھوٹی تھیں، تو جھٹکے کی وجہ سے وہ ایک گر گئیں اور چٹان پہ ان کا سر جا کے لگا اور ان کو چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا اور وہ سب جو بھی ہوا، اور کہتے کہتے مطلب ظاہر سی بات ہے رونے لگی بیچاری وہ۔ اور پھر اس نے بالوں سے پکڑ کے اسماء رضی اللہ عنہا کو کھڑا کیا، اور پھر یہ کہ ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ چاہے تو میری جان بھی لے لے، لیکن میں تمہیں اپنی جان حوالے کرتی ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، یعنی دے چکا ہوں، دے دوں گا، لیکن تمہارے احسان کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی تم کو دیں گے۔ تو بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تھی، چھوٹی بچی تھی وہ تھی، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا کردار، اور اس کے بعد کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے جو فضائل میں بھی آتے ہیں، اور جو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بہادری، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک استقامت اسماء رضی اللہ عنہا کی، کہ واقعی ایز اے بیٹی، یہاں پہ تو بیٹی تھی، بچی تھی نا اس وقت، اور اس کے بعد جب یہ کہ وہ ماں بنی اور ان کے سامنے ان کی اولاد کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، اور یہ کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اس وقت حیات تھیں جب ان کے بیٹے کو یہ کہ وہی پھانسی دے کے مارا گیا تھا، اور یہ کہ پھانسی کے بعد ان کی لاش کو کئی دن وہیں پہ لٹکی ہوئی تھی وہ، اور جب اسماء رضی اللہ عنہا وہاں سے گزرتی تھی نا تو اپنے بیٹے کی وہ ٹنگی ہوئی لاش دیکھتی تھی، لٹکی ہوئی لاش دیکھتی تھی، اور اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ ان کا جو رسپانس ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اچھا یہ بہادر، یہ جو جانباز ہے یہ ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ تو یہ کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا واقعی، اور خیر صحابیات میں اگر دیکھ لینا تو ایک سے ایک، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی نا وہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں کا ایک ایک کا کردار واقعی ایسا ہے کہ اگر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس کی حقیقت ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے، کہ اب لگتا ہے نا کہ ہم عورتیں جو ہیں بڑے کیا کہتے ہیں ہمت والے ہو گئے ہیں، اور یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں۔ مطلب دیکھیں ایک بار پھر سے کہ بات آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی، ہم تو اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ ہمت اور وہ نہیں، خود غرضی اور جس کو کہتے ہیں بے ادبی بہت آ گئی ہے، بے ادب ہونے کی ہمت بہت ہو گئی ہم لوگوں کے اندر، لیکن یہ کہ اپنے دائروں میں رہ کے وہ ہمت دکھانا، کیونکہ ہمت صرف وہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کے جس کو کہتے ہیں نا شانہ بشانہ چلنا، ہمت وہ نہیں ہے۔ ہمت جو ہے نا وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ ہمارا حق ہے، لیکن اس میں خاموش رہ جانا اور اپنا حق دوسرے کو دے دینا نا، وہ بھی بہت ہمت اور بہت ظرف کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ واقعی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ ہم لوگوں کو سمجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں سے وہ کام کروا لیں۔ تو بہرحال
یہ کہ یہ بات تو کچھ تھوڑی بہت صحابیات رضی اللہ عنہن کی ہوئی ہے، اور صحابیات کے قصے دیکھیں تو اتنے ہیں، جیسے ایک حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا ہی آتا ہے، پھر اور صحابیات کا کہ اپنے کتنے کتنے انہوں نے جس کو کہتے ہیں بھائی، بیٹے، شوہر سب شہید ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں غزوات میں، اور یہ کہ ان کو فکر تھی تو صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کے قصے تو اتنے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وقتاً فوقتاً وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ بہرحال ابھی یہ کہ اور بھی بہت ساری جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں جن کے نام ہم لوگوں نے اکثر سنے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کی جو بھی ان کی زندگیوں میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ چاہے تربیت کے طور پہ، چاہے اپنی محبت دے کے، اپنی شفقت دے کے، لیکن بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک یہ بہت آسان ذریعہ اور یہ راستہ دیا ہے۔ آسان کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کر دیں، لیکن بہرحال یہ کہ بنسبت اور چیزوں کے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساخت ہم لوگوں کی رکھی ہے، یعنی کہ وہ فریم ورک جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ محبت، شفقت اور خدمت کے ذریعے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کا نام تو سنا ہوگا۔ تو بہرحال ان کی والدہ جو ہیں وہ یہ کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ بہت بڑے جس کو کہتے ہیں اولیاء میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جیسے کہ فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو مقام حاصل ہے نا، وہ اولیاء اللہ کے نزدیک کے درمیان حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو بہرحال ان کا جو اگر دیکھیں تو یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی بیوہ ماں نے ان کی پرورش کی تھی اور ان کی تربیت کی تھی، اور وہ اس ماں کی ہی تربیت تھی کہ بعد میں مطلب یہ کہ ماں نے پھر دین کے علم کے لیے ان کو بھیج دیا تھا مدرسے میں، اور اس کے بعد پھر جہاں پہ بھیجا تھا نا تو یہ تاکید تھی کہ یہ بار بار گھر نہ آئے، اس لیے کہ بار بار گھر آئے گا اگر بچہ تو پھر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلب علم سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ گھر کی جو آسانیاں ہیں، اور اس وقت کی گھر کی آسانیاں اور محبت کیا، بہرحال آسانیاں کیا ہوں گی، لیکن یہ کہ ان کا تھا تو بیچ میں ایک بار بیچارے یہ آئے بھی تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، تو اپنی ماں سے ملنے آئے تھے، تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، یہ کہہ کے کہ جب دروازے پہ دستک دی، ٹھیک ہے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر ماں نے پوچھا کون ہے، پہچان تو گئی تھی لیکن ماں نے پوچھا، تو جب انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں بایزید ہوں، تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میرا بھی ایک بایزید تھا جسے میں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ کھولا نہیں، تو یہ کہ بیٹا جو ہے وہ خود سمجھ گیا کہ ماں کی کیا مرضی ہے، اور یہ دیکھیں یہ واقعی بہرحال اب تو سوچ کے بھی اور وہ ہوتا ہے کہ اتنی خاموشی سے اور اتنی فرما برداری سے کام ہوتا تھا کہ اب تو ہم لوگ واقعی جیسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہ ہم لوگوں کی تربیت میں وہ برکت عطا فرمائے کہ اولادیں بھی پھر اس طرح کی ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ یہ سن کے ماں کا جواب وہ واپس چلے گئے، اور پھر وہاں سے تبھی واپس آئے جب انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا تھا، یعنی عالم فاضل ہو کے پھر وہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ٹھیک ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو خیر ہم سب لوگوں نے سنا ہے، اور ان کی تربیت بھی ان کی یہ کہ ماں نے ہی اس طرح سے کی تھی، اور یہ بار بار ماں کا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے،
ٹھیک ہے. یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو سبحان اللہ واقعی اتنی بڑی ہستی، اور یہ کہ ان کی تربیت اور ایک ایک چیز کے لیے، کہ ایک بار نماز کا ہی ان کا قصہ ہے کہ نماز میں مطلب یہ دو بھائی تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ایک تھے امام محمد غزالی اور ایک تھے امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو بہرحال یہ دو بھائی تھے، اور ان لوگوں کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک امامت کراتا تھا، اور ایک جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر کشف ہوتا تھا، یعنی ان کو پتہ چل جاتی تھی چیزیں، مطلب بہت بڑے عابد اور بہت تقوی والے تھے دوسرے جو بھائی تھے. تو ایک بار نماز پڑھنے کا ان دونوں کا قصہ ہے کہ وہ امامت کراتا تھا ایک بھائی، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس پہ کچھ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے گھر میں. تو جو امامت جو کراتا تھا بھائی، تو انہوں نے جب ماں سے یہ شکایت کی تو دوسرے بھائی نے کیا کیا کہ مان گئے، مطلب ظاہر سی بات ہے ماں نے کہا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کہ امامت ایک بھائی نے جب کرائی تو دوسرا بھائی پیچھے جب نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ اس کی بات ہے، مطلب مسجد کی بات ہے، یعنی کہ اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ایک رکعت کے بعد جو دوسرا بھائی ہے جو نہیں پڑھتا تھا ان کی امامت میں، تو وہ چلے گئے. تو جب چلے گئے تو پھر ماں نے پوچھا، بھائی اب ظاہر سی بات ہے جو مسئلہ تھا وہ اور بڑھ گیا کہ اب کیا ہو گیا مسئلہ. اب اس نے ایک تو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز شروع بھی کی تو بیچ میں سے ہی چلا گیا. تو پھر جو بھائی جو چلے گئے تھے نماز بیچ میں سے توڑ کے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نماز پڑھا رہا تھا، یعنی جب تک یہ اس کی توجہ اللہ تک کی طرف تھی، تب تک تو میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. اور پھر جب اس کا خیال جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ادھر ادھر جانے لگا، تو پھر میں نے اس کے پیچھے سے نماز توڑ دی. ٹھیک. اب یہ بات ہوئی تو پھر اب اس پہ ظاہر سی بات ہے ماں نے وہ جو امامت کراتے تھے بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے مطلب جو بھی ہے معافی تلافی ہوئی اور وہ کیا کہ ہاں دوسری رکعت میں میرا خیال مطلب، اور وہ بھی خدا نخواستہ ایسا نہیں، یہ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ میں کچھ مسائل جو بھی اپنے پڑھ رہا تھا اور وہ کرا تھا، تو ان مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا تھا. تو ماں جو ہیں دونوں بیٹوں کی بات سن کے اور بہت رنجیدہ ہوئی، بہت افسردہ ہوئی، اور کہنے لگی کہ تم دونوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ میرا وہ نہیں کیا، مطلب یہ کہ میرے کام نہیں آئے تم دونوں، مطلب تم دونوں ہی بیکار نکل گئے. بلکہ اگر ویسے دیکھے تو دیکھیں، ایک جو ہے وہ مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ اتنا صاحب کشف ہو گیا تھا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ دوسرے کی توجہ کب اللہ کی طرف ہے اور کب نہیں ہے. لیکن ماں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ تم دونوں میرے کام نہیں آئے. تو جب بیٹے بڑے پریشان ہوئے کہ امی آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو ہے وہ نماز میں مسائل پہ غور و فکر کرنے میں لگ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی نماز میں دوسروں کے خیال کے بارے میں غور و فکر کیا، یعنی توجہ اللہ دونوں کی نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ کہ تم دونوں میرے کام نہیں آئے، مطلب میری کیا وہ ہوگا. تو بہرحال یہ تھی ان کی تربیت، اور یہ تھی ان کی فکر کہ واقعی اس کے بعد جب جب یہ بیٹے بڑے ہوئے تو پھر واقعی اس ماں کی تربیت آج تک ہم لوگ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تو اتنے جس کو کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں ان کی کتابیں ہیں، ان کے کوٹس ہیں، ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب وہ ہوتی ہیں. اور بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی، ان کی والدہ کے سلسلے میں. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کے سلسلے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں تو وہ تھیں. اور اس میں بات جو ہے نا وہ بیسکلی بس یہی ہے کہ دیکھیے دین جب تک کہ گھر کی چار دیواری میں نہیں ہوگا، یعنی کہ گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ہوگا، وہ تربیت نہیں ہوگی نا، تب تک ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں سب کچھ بیکار ہے یا کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات نہیں آئے گی جو کہ ہم لوگوں کا اصل مقصد ہے، جو ہم لوگوں کا مقصود جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. بات وہی ہے کہ تربیت
بہت ضروری ہے، اور اس تربیت کے لیے ہم لوگوں کی تربیت بہت ضروری ہے، یعنی کہ جو تربیت کرنے والیاں ہیں نا ان کی تربیت بہت ضروری ہے، کہ ہم لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں. ہم لوگوں کو پہلے تو خود ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تو پھر گھر میں وہ ماحول بن پائے گا نا. اور پرائیورٹیز دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جانا ہے، کہ گھر پہ بیٹھ جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اصل دینداری ہے نا وہ آ جائے ہم لوگوں کے اندر، ہم لوگوں کے دلوں میں، اور اس کے ذریعے سے پھر گھر میں خاموش رہ کے ساری چیزیں کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، اور ان چیزوں کی تلقین کرنا اور تربیت دینا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ کیا چیز اہم ہے زیادہ زندگی میں اور ہم لوگوں کے لیے، وہ بار بار بتانا، ایک تو کہہ کے بھی، بول کے بھی، اور عمل سے بھی، کہ کس چیز میں ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، کس چیز میں ہمیں زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. تو یہ بچے جو ہیں نا بہت اس حساب سے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. سینسٹیو سے مطلب یہ ہے کہ دے کین سینس ایوری تھنگ، ہر چیز کا احساس ان کو ہوتا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. تو ہم کہیں چاہے نہ کہیں، ہمیں کس چیز نے خوش کیا ہے یا کس چیز نے افسردہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے نا. تو نہ ہم کہتے ہیں نہ وہ کہتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول ویسا بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوٹی ہے بچے کی اور اس پہ اگر ہم کو افسوس، پہلے تو ہم کو افسوس ہو، اور افسوس ہو کہ وہ اتنا ہو کہ وہ دوسروں کو پتہ چلے، ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، کہنے کی چیز تو صرف ایک دفعہ ہوتی ہے نا، کہ آپ نے ایک بار کہہ دیا، لیکن اس کے علاوہ جو ایک حق ہے نا اولاد کا، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اس کے لیے دعا کریں، اور اچھی اچھی دعائیں کریں، اور بہت ساری دعائیں کریں. اپنی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دین پہ استقامت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہم لوگوں کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوں یہ اولادیں ہم لوگوں کی. تو یہ تبھی ہوں گی نا جب ان کے اندر ہم وہ چیزیں ڈالیں گے. بھئی اولاد تو ایک دعا بھی کرتی ہے، ایک بار کلمہ بھی پڑھتی ہے نا. جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، یعنی معصوم ہوتی ہے اور بولنا نہیں آتا ہے اس کو، اور جب بچہ مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بچہ کلمہ پڑھتا ہے نا پہلی بار، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہ معاف کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ تو صرف ایک کلمہ پڑھا ہے نا. اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں نماز پڑھیں گی، جو بھی کریں گی، وہ سب کچھ ہوگا، اور وہ پرائیورٹیز ہم سیٹ کر کے جائیں گے تب ہوگا نا. تو وہ کرنے کی تو ضرورت ہے. تو یہ کہ تربیت ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اور اس میں کیا اہمیت بتا رہے ہیں، کس چیز کی اہمیت جتا رہے ہیں ان لوگوں کو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایک دیکھیں، ایک بیان میں ایک بہت پیاری بات سنی تھی جو بہت سال پہلے، مطلب شاید 18 19 20 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن بس وہی ہے کہ کچھ چیزیں ایک دم ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ تو فکر ہوتی ہے بہت زیادہ کہ اگر ہم چلے گئے، یعنی کہ ہم نہیں رہے، تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہے نا. مطلب یہ کہ اس کے لیے یہ اکٹھا کر لیں، اس کے لیے اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے لیے گھر بن جائے، اس کا شادی اچھی جگہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پیسے ہیں، یہ مال اسباب اکٹھا کر لیں. ہم کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے نا کہ اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا. اگر ہم یہ فکر کرنا شروع کر دیں کہ جب ہماری اولاد نہیں ہوگی، یعنی کہ ہماری اولاد جب اپنی قبر میں جائے گی تو اس کا کیا ہوگا، تو پھر یہ سارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا. اس کے بجائے اگر یہ فکر آ جائے کہ جب ہماری اولاد قبر میں جائے گی تو اس کا کیا ہوگا، تو ہم لوگوں کی جو پرائیورٹیز ہیں نا زندگی کی، وہ بدل جائیں گی. اور پھر یہ کہ ایک جو فوکس ہوگا نا وہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو بہرحال اولاد کی تو فکر کرنی ہے ڈیفینیٹلی، اور اپنی بھی کرنی ہے کہ خود جب ہم قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. جو بات شروع میں ہوئی تھی نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دنیا نہیں جینی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی تو نعمت ہے نا.
تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو وہ کرنی ہے، برتنی بھی ہیں اور استعمال بھی کرنی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم لوگوں کی آخرت کی بھی تیاری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی ولی اللہ تھے بہت بڑے، اور ان کا نام بھی ہم لوگوں نے سنا ہے. تو یہ ہے کہ ان کی یہ جب کہاں گئے تھے، بہرحال کہاں، انڈیا کے ہی، ہاں بنگال جب یہ گئے تھے تو ان پر جس کو کہتے ہیں کہ 7 لاکھ، ٹھیک ہے، 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ٹھیک ہے، 70 لاکھ اور 7 لاکھ، یہ بہت بڑی چیز ہے نا. اور جب یہ آئے اور جب یہ گھر واپس آئے اس کے بعد، اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے خوشی تھی اور وہ سب تھا، تو جب اپنی ماں سے انہوں نے یہ بات کہی اور یہ بات شیئر کی تو ان کی ماں نے انہیں یہ بتایا کہ اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی دین ہے ڈیفینیٹلی، اور اس میں جو سبب ہے، جو ذریعہ بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ کبھی بے وضو انہوں نے تمہیں دودھ نہیں پلایا. ٹھیک. تو بہرحال یہ پرائیورٹیز ہیں. یہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر وضو کے ساتھ یا اس طرح سے اگر چاہے ہم کھانا بھی بنائیں، جو کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی نا، پچھلی بار نہیں مطلب 1-2 بار پہلے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے جب کھانا بنایا تھا تو یہ کہ ذکر کے ساتھ اور اس کے ساتھ بنایا تھا، تو وہ کھانا کھانے کے بعد جب یہ کہ کون تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے ان کے گھر یا جو بھی ہے، تو اس کے بعد وہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ایک حدیث شریف ہے، چھوٹی سی حدیث شریف ہے، اس سے انہوں نے تقریباً شاید 70 مسائل نکالے تھے. تو بہرحال وہ انہوں نے پھر بعد میں اپنی جو حکایات ہیں اور اپنے جو اقوال ہیں اس میں یہ بتایا تھا کہ ذکر کے ساتھ جو کھانا بنتا ہے نا اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. تو وہ جو انہوں نے اپنے استاد کے گھر میں جو کھانا کھایا تھا، جو ان کی اولادوں نے ذکر کے ساتھ جو بنایا تھا، تو اس کی برکت یہ تھی کہ وہ کھانے کے بعد اس ایک حدیث شریف سے انہوں نے اتنے مسائل نکالے تھے. اور کیونکہ یہ فقیہ تھے، یا ظاہر سی بات ہے، تو اپنے مسائل کی ہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اتنے پھر مسائل اس ایک حدیث شریف سے نکالے تھے. اور وہ حدیث شریف کیا تھی دیکھیں، اس میں عربی کا تو ہمیں وہ نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تھے کہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، تو یہ کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چڑیا پالی ہوئی تھی، اور جب وہ یہ کہ وہ چڑیا جب مر گئی تو یہ بڑے چھوٹے تھے ظاہر سی بات ہے، تو بہت افسوس میں تھے. تو ان کی جس کو کہتے ہیں دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اور وہ فریز بہت مشہور ہے، اور اس وقت ہمیں اس کا عربی یاد ہی نہیں آ رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ یاد آئے گا تو وہ بھی بتائیں گے کہ بیسکلی کہ اے عمیر کیا ہوا تمہارے اس چڑیا کے بچے کا، کچھ اس طرح سے وہ حدیث شریف ہیں. تو یہ حدیث شریف جو تھی، اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بہت مسائل نکالے تھے اس حدیث شریف سے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے اپنے اس استاد کے گھر میں، ان استاد کے گھر میں کھانا کھایا تھا جو کہ ذکر کے ساتھ بنایا گیا تھا. تو بہرحال ان چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کا تو واقعی ایمان اور عقیدہ ہے ان چیزوں پہ. تو پھر ایک جو حق ہے اولاد کا بھی نا، وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے ہم لوگ اچھی اچھی دعائیں مانگیں. اور اگر کبھی غصہ بھی آئے یا جو بھی ہو نا، تو یہ کہ ان غصے میں بھی مطلب مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ کہ اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لیں کہ غصے میں بھی اگر کہیں نا تو کچھ اچھے الفاظ کہیں اپنی اولادوں کے لیے. جیسے ہم ویسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اکثر سنا ہے، جو کہ بہت وہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب جیسے کوئی بہت عجیب سی چیز، غصہ آنے والی چیز یا وہ ہوتا ہے، تو ایک بہت بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ ہدایت دے، ہے نا. تو یہ کہ اس طرح سے تو بچے تو بہرحال بچے ہیں، تو وہ سنتے واقعی بچے بھی پک گئے تھے. تو وہ تھا کہ مطلب چھوٹی بچی کی ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بولا
کہ بیٹا اللہ ہدایت دے، تو پلٹ کے اس نے کہا کہ آپ کو بھی، کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ تو اچھا سن کے ایک بار لگا تو بہت کہ مطلب اس نے پلٹ کے جواب دیا، تو جب وہ کیا کہ بیٹا ایسے جواب نہیں دیتے، تو اس نے بتایا کہ بھئی آپ کہہ رہی ہیں تو اللہ ہدایت دے، تو آپ کے لیے بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ تو بہرحال بات جو ہے بتانے کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر غصے میں بھی کہنا ہے نا تو بد دعا نہ دیں، بد دعا تو خیر بہت بڑی چیز ہے، وہ تو کسی کو بھی نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی زبان کو عادی بنائیں کہ کوئی اچھے الفاظ منہ سے نکلیں۔ اور اس بات پہ ہی دیکھیں، ایک ابھی کا یہ قصہ ہے کہ حرمین شریفین کے امام کی امامت کے لیے ایک اجمی مولانا، ٹھیک ہے، ان کو منتخب کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کو چنا گیا تھا اس کی یہاں کی امامت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شیخ تھے، قاری تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ کہ جنرلی عموماً جو ہے وہاں پہ عرب ہی امامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرمین شریفین کے لیے جب ان کا انتخاب ہوا، یعنی کہ جب ان کو سلیکٹ کیا گیا امامت کے لیے، تو وہ شیخ موسٹ پرابلی شیخ احمد تھے، لیکن ہم کو ان کا نام نہیں یاد آ رہا، بہرحال وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ جب ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا نا، اور جب ان کا نام آیا وہاں کی امامت کے لیے، تو بہت بڑے شیخ جو ابھی بھی موجود ہیں، تو بہت روئے، مطلب اپنا نام سن کے اور وہ سن کے، اور رو کے انہوں نے یہ بتایا کہ بچپن میں بہت جس کو کہتے ہیں کہ شرارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، خرافاتیں اور حرکتیں اور وہ سب بہت کرتے تھے، اور ان کی ماں جو ہیں مطلب جیسے بہت بڑے بڑے کام کہ بالکل ماں رو دے ان کی حرکتوں پہ، اور لیکن یہ کہ ماں جب بہت غصہ ہو جاتی تھی، بہت تنگ آ جاتی تھی، اور وہ تھی تو وہ دعا دیتی تھی ان کو تنگ آ کے اور وہ کر کے کہ اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے، ٹھیک ہے، بس وہ کہتی تھیں۔ اور یہ بہرحال ایک معمولی سے گھرانے کے ہی تھے، اور وہ تھا، اور مطلب یہ کہ بہرحال وقت گزرتا گیا اور وہ ہوتا گیا، اور وہ ہوتے 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 بہرحال وہ ایک بہت بعید چیز تھی کہ وہ حرم کے امام بنے، لیکن جب ان کو یہ شرف حاصل ہوا تو اس وقت وہ جس کو کہتے ہیں نا انسٹنٹلی اسی وقت بہت روئے تھے، اور اس وقت انہوں نے جو اپنا یہ کہ بتایا تھا کہ میری ماں مجھے جب غصہ ہوتی تھی اور وہ ہوتی تھی یا جس بھی طرح سے، وہ مجھے یہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے۔ تو آج واقعی مطلب یہ کہ ماں کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ بد نیتی سے تو خیر سوال ہی نہیں، بے نیتی سے بھی، بے کیف بھی اگر یہ کہ وہ دعا کر لینا تو واقعی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ شرف دیا ہے، یعنی کہ یہ ایک طاقت دی ہے کہ والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کیوں جس کو کہتے ہیں کہ کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے ہم لوگوں کی طرف سے کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں۔ تو دیکھیں کہنا، منع کرنا، ٹوکنا، یہ سب بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے ضروری ہے کہ دعا کریں ان کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے، ان کی دین اور دنیا کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے، اپنی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے بھی تو دعا ہے نا، کہ اولاد اگر نیک اٹھے گی، نمازی ہوگی، تو اس کی ایک ایک نماز، ایک ایک دعا، ایک ایک اس کی جو عبادت ہوگی، اس کا اجر اور ثواب ہم تک بھی تو پہنچے گا نا۔ تو اسی نیت سے کر لیں کہ اپنا ہی بھلا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال دینی تربیت اولاد کی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، اپنی بھی اور اولاد کی بھی، اس وجہ سے کہ اولاد ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لے کہ مجھے تم نے، آپ نے یہ تو تعلیم دے دی تھی اور ان کا اہتمام تو کیا تھا، لیکن جو میرا حق تھا کہ میرا دین مجھ تک پہنچے، میرے دین کے بارے میں مجھے پتہ چلے، تو وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جو بیسک پاکی اور ناپاکی کے، طہارت کے مسائل تک اگر بچوں کو نہیں پتہ ہیں تو ان کی نمازیں اور روزے تو کچھ بھی نہیں ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا ان کو؟ اور کون بتائے گا ان کو؟ نہ ہم نے خود بتایا
ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا انتظام تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. وہ انتظام بھی نہیں کیا، نہ خود بتایا نہ کسی اور کو بتانے دیا، تو ہم نے کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ شیطان کے سہارے چھوڑا ہے، اس کو شیطان کے حوالے کیا ہے کہ طہارت. اور وہ جب حاصل نہیں ہوگی تو پھر قریب میں فرشتے تو نہیں آئیں گے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا ان کے قریب؟ تو یہ کہ دین کا علم خود بھی اور بچوں تک ایک جو بیسکس ہیں کم سے کم وہ تو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اور یہ کہ وہ جس طرح سے بھی ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خود بیٹھ کے آپ کھول کے ان کو بتائیں، وہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کا انتظام تو کریں کہیں نہ کہیں سے. تو بہرحال اور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے نا کہ اپنے گھروں کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ قبرستان نہ بناؤ. اور اس کے لیے جب کہا گیا کہ وہ کیسے، تو پھر یہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، تو وہ گھر جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہاں کے لوگوں کے دل زندہ ہیں. تو جب وہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب فرشتے آئیں گے تو جو بدروحیں ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ تو اپنے آپ وہاں سے نکل جائیں گے، ہے نا. کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ اس عمل سے شیطان نہیں آتا ہے، اس عمل سے یہ ہوتا ہے، اس عمل سے وہ ہوتا ہے. تو جو ایک بہترین آسان ترین عمل وہ یہ ہے کہ تلاوت اپنے گھر میں اگر کریں ہم لوگ، اور یہ کہ ذکر اذکار کریں، تو فرشتے آئیں گے. اور جب فرشتے آئیں گے تو ان کا جو اپوزٹ ہے وہ اپنے آپ وہاں سے نکل جائے گا، بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا. اور ویسے بھی فرشتوں کی دیکھیے ایک بہت بڑی ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ جب تلاوت ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں سننے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں، وہ برکات خود اپنے ذریعے سے لے کے آئیں تو انشاءاللہ وہ گھر والوں تک بھی ضرور پہنچے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.